الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حضرات محترم، دنیا جب سے بنی ہے اور انسان کو اللہ نے جو شعور عطا فرمایا یہ ہمیشہ اپنے لیے آسانی اور خیر کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دنوں، مہینوں، ہفتوں کو گننے کے لیے کیلنڈر ترتیب دیتی رہی ہے۔ جب اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا تو آپ جو دین اسلام لے کے آئے، پھر اس کے اندر بھی ایک کیلنڈر ترتیب دیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم سب مسلمان تو ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو کتاب حق تسلیم کرتے ہیں، اسلام کے بہت سے ایسے اصول اور ضوابط ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں۔ اسلام کے دن کون کون سے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ اسلامی تاریخ کے مہینے کون سے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے یونانی سال کا تو پتہ ہے، جنوری سے لے کر دسمبر تک، ہمارے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو یاد ہے۔ ہماری دیہاتی زندگی میں وہ پنجابی سن جو ہے ہر بندے کو یاد ہے، اس کے ایک ایک ماہ، ایک ایک دن کے متعلق انہیں علم ہے۔ لیکن اگر نہیں پتا تو ہمیں اپنے دین کے متعلق نہیں پتا کہ اللہ نے اس میں کون کون سا مہینہ بنایا ہے۔
پہلی بات یاد رکھیں، اسلام نے جن مہینوں کو اپنا قرار دیا ہے یہ اسلام کے بعد نہیں بنے۔ یہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائی تھی اس دن اللہ نے ان مہینوں کو ترتیب دے دیا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے حرمت والے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مہینے ایسے ہیں جو پے در پے ہیں، ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور تیسرا مہینہ یہ جو گزر رہا ہے محرم۔ یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے، اور چوتھا مہینہ آپ نے فرمایا وہ رجب ہے، جو شعبان سے پہلے اور جمادی الاخری کے بعد درمیان میں آتا ہے۔ وہ مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسلام کے اندر جب کیلنڈر بنا تو یاد رکھیں یہ رسول اللہ نے نہیں بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے 17ویں سال حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے، یہ یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، کہنے لگے امیر المومنین، جتنے بھی ممالک ہیں، لوگ ہیں، حکمران ہیں، اپنے گورنرز کو خط لکھتے ہیں، اس پہ ان کی تاریخ درج ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، کیوں نہ ہم بھی ایک اسلامی کیلنڈر ترتیب دے لیں ان مہینوں کے مطابق۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے اندر کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ حکمران اپنی بات اور اپنی عقل کو لوگوں پہ ٹھونسے، ہمیشہ مشاورت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانا اور عقل مند کوئی نہیں دنیا میں، لیکن انہیں بھی حکم ہوا وشاورہم فی الامر، معاملات میں آپ مشاورت فرما لیا کریں۔ سیدنا عمر نے بھی ایک مجلس مشاورت بنائی ہوئی تھی جس میں کبار صحابہ جو اپنی دانائی اور عقل مندی میں سب سے مسلم تھے، انہیں اپنے مجلس مشاورت بنائی ہوئی تھی۔ آپ نے سب کو بلایا، ایک تجویز آئی ہے، اس کے متعلق غور کرو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے اس بات کو پسند کیا کہ واقعتاً ہمارا اسلامی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ پھر سوچ یہ آئی کہ اسلامی کیلنڈر کی آغاز جو ہے کیسے کیا جائے۔ جب عیسوی کیلنڈر کو دیکھا تو وہ سیدنا عیسیٰ کی پیدائش سے شروع ہوتا تھا، اور اگر بعض بادشاہوں کی تخت نشینی سے ان کے جو ہے کیلنڈر کا آغاز ہوتا تھا، سوچا یہ بات درست نہیں ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے جب ہجرت کا حکم دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، یہاں سے اسلام کے عروج کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کو ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور جس وقت آپ مدینہ میں پہنچے تھے تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت عمر کی مجلس کے اندر یہ طے پایا کہ اسلامی سن کا آغاز اس کا پہلا مہینہ محرم ہوگا۔ اب یہ معاملہ ہو گیا،
اسلامی کیلنڈر چلا، دنیا کی ایک ریت ہے، نیا سال آتا ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، انسان ایک تجدید عہد کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کا وتیرہ یہ ہے وہ گزری ہوئی وقت پہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا نقصان ہوا، آئندہ کے لیے یہ نہ ہو، بلکہ ہم تو سال کے بعد سوچتے ہیں۔ نبی مکرم ہر دن تجدید عہد کرتے، جب آپ صبح تہجد کے وقت اٹھتے، وضو کرنے سے پہلے، مسواک کرنے سے پہلے، واش روم جانے سے پہلے، آپ آسمان کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو کر کے آپ سورت آل عمران کی آیات پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ تجدید عہد تھا، آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے، لیکن ہمیں سال کے بعد بھی کیا اس کی توفیق ملتی ہے؟ آپ کہتے اللہ یہ کائنات میں جو کچھ ہے، اے اللہ تو نے فضول نہیں بنایا، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچانا، اے اللہ ایک منادی کرنے والے کی ندا کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس کی ندا کو قبول کر لیا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں ایمانداروں کو رسوا نہیں کروں گا اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہر دن کا آغاز رسول اللہ کرتے۔ کیا جب ہمارا سال کا آغاز ہوتا ہے، چاہیے تو یہ تھا ہمارے اندر کی خوشی کی لہر دوڑتی کہ اللہ نے ایک موقع پھر ہمیں عطا کیا، لیکن آج مدتوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، جب بھی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ہر اسلامی مملکت میں ایک ماتم کی صف بچھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے بتایا یہ جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین شہید کر دیے گئے، اس لیے ہر انسان اپنے سال کا آغاز غم سے کرے، اور یہاں اللہ کے نبی کے نواسے کی یاد میں وہ کچھ کیا جاتا ہے جو ہمیں اسلام کے اندر نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، آج کی مجلس میں یہ عرض کروں گا، کیا موت ہر انسان کو آنی نہیں ہے؟ دو موتیں ایسی ہیں جو بدترین اموات ہیں، اور دو موتیں ایسی ہیں جو خوش نصیبوں کو ملتی ہیں۔ جو بدترین موتیں ہیں ان میں سب سے بدترین موت کفر کی موت ہے۔ یہ اتنی بدترین موت ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش جب ایک کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے دیکھ سکتا، فرشتے کس طرح کفر الملائکۃ یضربون وجوہہم ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پہ مار کے انہیں کہتے ہیں اپنی جان کو نکالو۔ اور اگر یہ نکل بھی جائے، یہ موت اتنی نقصان دہ موت ہے، اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ایک آدمی کفر کی حالت میں زندہ رہا، نہ اس نے رب کو مانا اور نہ اس کے رسول کو مانا، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے
اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں جتنا سونا ہے سارا بھر کے لے آئے، یہ بھی کم ہے، اسے دگنا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے کہ اللہ سارا سونا لے لے مجھے چھوڑ دے، اللہ کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری موت اس فاسق کی ہے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن نہ وہ اسلام کے احکامات کی حیا کرتا ہے، نہ وہ فرائض کو ادا کرتا ہے، نہ وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سورۃ سجدہ کے اندر فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک مومن اور ایک فاسق برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس فاسق کی موت جب آتی ہے، حضرت براء بن عازب والی لمبی روایت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور آ کے اسے مخاطب کیا کرتا ہے، ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جان کی نکلنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح ایک کانٹے دار جھاڑی ہو، بڑے بڑے کانٹے اس پہ ہوں، اس کے اوپر ایک ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے، باریک کپڑا ڈال دیا جائے، پھر اس کے ایک کونے کو پکڑ کے زور سے کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس فاسق کی جان کو نکالتے وقت اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ ہے بدترین موت۔ اس پہ نوحہ کیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس پہ ماتم کیا جائے، اس پہ رویا جائے، اس پہ پیٹا جائے کہ ایک کفر کی موت مر گیا، ایک فسق کی موت مر گیا، تو بات معلوم ہوتی ہے ہم کس موت پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اسلام کی موت پہ۔ ایک مسلمان طبی موت بھی فوت ہوتا ہے اگر اس کی زندگی اچھی ہے، اگر اس نے اب اللہ کے فرائض کو ادا کیا ہوا ہے، اگر وہ توحید پہ قائم رہا تھا، اگر وہ حرام و حلال کی تمیز کرتا رہا تھا، تو اگر وہ تبھی موت بھی مرتا ہے تو آنے والا فرشتہ اس کے آ کے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اسے کہتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا خوش ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اس کی جان کی نکلنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ایک مشق پانی کی بھری ہو، اس کا منہ باندھ دیا جائے، اچانک وہ کھل جائے، جس طرح وہ چھلک کے باہر نکلتی ہے، اس طرح اس مومن کی روح چھلک کے باہر نکلتی ہے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میرا رب مجھ پہ راضی ہے۔ لوگوں، یہ موت تو اللہ کے نبیوں نے مانگی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں موت دینا تو اسلام کی دینا، اے اللہ ہمیں ملانا تو نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اگر ایک مسلمان طبی موت بھی فوت ہوتا ہے تو اس کی موت بری نہیں ہے، اس کی موت ایسی نہیں ہے اس پہ نوحہ کیا جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے کسی موت کے اوپر اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، وہ جان لے میرا امتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے بہترین موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے، اس سے بہتر موت کوئی نہیں ہے۔ تو کیا شہادت کی موت پہ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ تو وہ موت ہے جسے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرے دل کی چاہت ہے، میرے دل کی خواہش ہے میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا
ثم اقتل، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اس موت کی تمنا تو اللہ کے حبیب نے کی تھی، ہم نے اس موت کو تانا بنا دیا۔ اور یاد رکھیں، شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو دیتا ہے۔ شہید تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے اپنا سر کٹاتا ہے۔ شہید تو کہا ہی اسے جاتا ہے، زمین کے حصول کے لیے مرنا یہ شہادت نہیں ہے۔ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کا نام جو اس رستے میں اپنی جان کو لڑاتا ہے وہ شہید ہے، جو اسلام کی سر بلندی کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، کفار سے اس لیے ٹکراتا ہے، اپنی قومیت کے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تو تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، چاہے قبل از اسلام لے لیں، عام لوگ تو کیا، بعض اللہ کے انبیاء کو قتل کیا گیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کا نام تو نہیں لیا، یہود کے متعلق کہا انہوں نے اپنے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین وہ شخص ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور بدترین وہ مقتول ہے جو کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، قتل ہونا اللہ کے رستے میں اسے شہادت کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم موت ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو شہید دو تھے، ایک خامد تھا، ایک بیوی تھی۔ خامد کا نام حضرت یاسر تھا، بیوی کا نام سمیہ تھا۔ یہ بنو مخزوم کی غلام تھے۔ بنو مخزوم مکے کا ایک طاقتور قبیلہ تھا، انہوں نے سخت اذیتیں دی۔ حضرت یاسر کے ساتھ تو یہاں تک کیا گیا کہ ان کی ٹانگوں پہ رسا باندھ کے دونوں طرف گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے ایک کو دونوں مخالف سمت جو ہے بھگا دیا گیا، اور انہی اذیتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا یاسر شہید ہو گئے۔ اور دوسرا سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، انہیں شہید کیا ابو جہل بدبخت نے۔ کیسے؟ ان کی شرمگار میں برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئی۔ اسلام کے اندر تو یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ نبی مکرم کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ کیا ہمارے لیے نبی مکرم اسوہ نہیں ہے؟ اس کے بعد مکے میں سال ہا سال گزارے، کیا نبی کریم نے ہر سال سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کیا ان کی برسیاں منائی؟ جس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی، کیا اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا؟ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو ہمارے نبی ان شہداء کے لیے یہ ضرور کرتے۔ اگر ان شہداء کو ان چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام ضرور یہ کام کرتے۔ اس کے بعد آگے چلے، اللہ اکبر، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا مارکا جو ہوا، ویسے تو اس سے پہلے چھوٹے مارکے کئی ہوئے، لیکن جو سب سے بڑا مارکا جو پہلا ہوا تھا وہ غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے پرانے روڈ پہ ہے۔ اب جو جہاں سے ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں یہ شارع ہجرہ ہے، اس روڈ سے نبی کریم نے ہجرت فرمائی تھی، لیکن پہلے رستہ وہ دوسرا تھا جس کے رستے میں بدر آتی ہے۔ بدر کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکا ہوا، اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اور کیا نبی کریم نے اس کے بعد ہر سال ان کی برسی کا اہتمام فرمایا؟ کیا آپ نے اس مہینے کے اندر اصحاب بدر کے لیے دیگیں پکائی؟ کیا آپ نے ان کے لیے سبیلیں لگوائی تھی؟ کیا آپ نے ان کے لیے قرآن خوانی کروائی تھی؟ جس نبی کے دین پہ ہم چلتے ہیں، اگر وہ رسول اسوہ حسنہ ہے تو مجھے بتاؤ اس نبی نے یہ کیوں نہ کیا؟
اگر نہیں کیا تو ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں، تو کیا اس نبی کے دین میں مداخلت نہیں کر رہے؟ اس سے اگلے سال غزوہ احد ہوتی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ خود مضروب ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم اطہر پہ زخم آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان 70 صحابہ میں سے ایک نبی مکرم کے چچا بھی تھے اور آپ کے دودھ بھائی بھی تھے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم اور سیدنا حمزہ دونوں نے ایک ماں کا دودھ بھی اکٹھا پیا تھا، اس لیے یہ رضائی بھائی بھی تھے اور بھتیجا اور چچا بھی تھے۔ اور اس سے اگلی بات، حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے پہلے نبی کریم کے دوست بھی تھے۔ جب ابو جہل نے نبی مکرم کو ایک مرتبہ ضرب پہنچائی تو حضرت حمزہ کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اپنی کمان پکڑ کے جا کے ابو جہل کے سر میں ماری، اس کا سر پھاڑ دیا۔ تو آ کے کہنے لگے، محمد تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ چچا مجھے یہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ تم نے ابو جہل کا سر پھاڑا ہے، مجھے خوشی اس دن ہوگی جس دن تم میرے دین پہ ایمان لے آؤ گے۔ پھر اللہ نے اس کو، سیدنا حمزہ کو اسلام کی سربلندی کے لیے چن لیا، اور یہ دو جوان سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا حمزہ، جس دن حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے تو ان دونوں جوانوں نے کہا، اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں حرم کے اندر نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے۔ یہ دونوں جوان آگے تھے اور پیچھے وہ کمزور مسلمان جس کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے صحن میں جا کے نماز پڑھ لیتے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اس دن پہلے دن علی الاعلان نماز پڑھی گئی۔ یہ سیدنا حمزہ، انہیں شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر، جنگ احد کے اندر۔ صرف شہید نہیں کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، ناک، کان، زبان یہ کاٹ کے ان کا ہار بنایا گیا، اور ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا، اور اس کے بعد آپ کے پیٹ سے کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں پہ چبایا۔ سیدنا حمزہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں۔ نبی کریم ان کے بیٹے زبیر بن عوام کو بھیجتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ سے کہو حمزہ کو نہ دیکھیں۔ تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں، بیٹے اگر تو رسول اللہ کا حکم ہے تو میں چلی جاتی ہوں، تو اگر وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں گھبرا جاؤں گی، میں کوئی واویلا کروں گی، تو میں اپنے بھائی کے متعلق یہ کبھی نہیں کروں گی۔ یہ خانوادہ نبوت تھا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، آپ نے فرمایا اگر مجھے اجازت دے دیں تو اپنے بھائی کو دیکھ لوں۔ اتنے حوصلے کے ساتھ دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا مجھے اپنی اس پھپھی کے متعلق ڈر نہ ہوتا کہ یہ اس بات پہ غمزدہ ہو جائے گی، میں اپنے چچا کی لاش کو یہیں پہ چھوڑ دیتا، پرندے ان کی لاش کو نوچ کے کھا جاتے، قیامت کے دن اللہ ان پرندوں کو بلا کے کہتا میرے حمزہ کی لاش واپس کرو۔ یہ اللہ کے رستے میں شہید ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کو کہا سید الشہداء، قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے اللہ ان سب شہداء کا سردار میرے چچا سیدنا حمزہ کو بنائے گا۔ ہم نے اس پہ بھی ڈاکہ ڈالا کہ نبی کریم کی بات کو جھٹلا کے اسے سیدنا حسین کے ساتھ جوڑا، جبکہ سیدنا حسین کا مقام اپنی جگہ، وہ سید و شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، شہداء کے سردار بقول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ ہے۔ اب یہ 70 لوگ جنہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، دنیا کی آنکھوں سے دیکھا جائے
تو یہ بڑی بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ اب ان کی روحیں اللہ کے پاس چلی گئی، اور جب اللہ نے انہیں جو انعام دیے اس وقت پھر انہوں نے اپنے رب سے چاہت کی، اے اللہ یہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے کیا ہمارے پچھلوں کو پتہ چل سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں۔ اسی وقت وحی کی اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آیتیں آل عمران کی نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، کوئی گمان نہ کرے، الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، امواتن، یہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ اب کس طرح زندہ ہیں؟ یہاں بھی غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے یہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کی ارواح کو پرندوں کی پونٹوں میں ڈال کے اپنے عرش کی قندیلوں پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ جنت کا رزق دیے جا رہے ہیں۔ اب اطلاع کیا اللہ دے رہے ہیں؟ فرحین، دنیا کے لوگوں تم سے دگنے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، ان شہادتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہوا ہے، فرحین، وہ تم سے دگنے خوش ہیں۔ اب شہداء تو اللہ کے پاس خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی۔ پھر کہا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، خوشخبری دے جو ان کے پیچھے والوں کو جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، جنہیں شہادت نہیں ملی، انہیں بھی خوشخبری دے دو، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پہ کوئی غم خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور انہیں خوشخبری دو جو اللہ نے انہیں اپنی نعمت اور اپنے فضل سے شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے، تو وہ تو خوش ہیں۔ اور ان شہداء میں ایک عظیم شخص، ان کا نام عبداللہ ہے، حضرت جابر کے والد ہیں۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے بڑے ہی غمزدہ، نبی کریم نے ان کو دیکھا، کہنے لگے جابر کیا بات ہے، کیوں اتنے غمزدہ ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے ابا جان شہید ہو گئے، اور یہ ایک بوڑھے شخص تھے، بڑھاپے کے باوجود یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ کہا میرے بابا شہید ہو گئے، گھر میں بڑا میں ہوں، ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی، قرض بھی ہے، اس کی ادائیگی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، وہ جو کیا تو حضرت نبی کریم نے فرمایا جابر تیرے باپ کے ساتھ رب نے جو بات کی ہے تمہیں بتاؤں؟ حضرت جابر کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ بتائیں کیا بات کی ہے میرے رب نے؟ کہا اللہ رب العزت نے تیرے باپ کو کھڑا کیا اپنے حضور اور کہا عبداللہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، میں تیری قربانی پہ خوش ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے اے مالک الملک جو آپ نے عطا کیا ہے اس کے آگے کوئی سوچ نہیں ہے۔ اللہ مالک نے پھر فرمایا نہیں عبداللہ مجھ سے مانگو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں عطا کرو۔ 3 مرتبہ یہ مکالمہ ہوا، بالآخر حضرت عبداللہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگے اے مالک اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے 1 مرتبہ پھر دنیا میں بھیجے، میں تیرے رستے میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، جو لطف اس وقت آیا تھا اے اللہ میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے قاعدہ قانون کے خلاف ہے کہ دوبارہ آئے ہوئے انسان کو واپس بھیجوں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شہداء کا تو رتبہ اللہ کے ہاں یہ ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم کے ایک اور بھائی
آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی کے بڑے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے غور طلب بات ہے۔ ہم نے جو اپنی اموات پہ جو بے شمار ڈرامے رچائے ہوئے ہیں، یہ ذرا سنیے کیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ نبی مکرم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ، یہ نبی کریم کے منہ بولے بیٹے ہیں، بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ رہے، یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی شہادت کی خبر رسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فوراً حضرت جعفر کے گھر گئے اور ان کی شہادت میں عرض کر دوں کہ آپ نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، آپ کا بازو کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ پہ پکڑا تو دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے اپنی یہ گردن کے درمیان جھنڈے اسلام کے جھنڈے کو تھاما، گردن کو کاٹ دیا گیا۔ تو اللہ نبی کریم نے فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب کے دونوں بازوؤں کو کاٹا گیا، اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے، وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اسی لیے انہیں جعفر طیار کہتے ہیں، جعفر وہ جو اڑنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی کریم ان کے گھر جاتے ہیں، انہیں جا کے حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں، اور جب باپ کی شہادت کی خبر ملی تو گھر میں تو کوہرام مچ جاتا ہے۔ نبی کریم نے انہیں شہادت کی خبر اور تسلی دے کے واپس پلٹتے ہیں۔ آج مولوی ان فوت ہونے والے گھر کی طرف منہ کر لیتے ہیں، اب یہاں سے ہمیں کھانا آئے گا۔ جس نبی کے وارث ہیں ہم، اس نبی نے اپنے گھر آ کے کہا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ مصیبت زدہ کو کھانا نہیں، مصیبت والے گھرانے کو اپنے پاس سے کھلانا ہے۔ نبی مکرم کے گھر میں کوئی بہت لمبا چوڑا کھانا نہیں ہوتا تھا، آپ کے گھر میں تو کئی دن پکتا نہیں تھا۔ نبی مکرم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آ گئی، انہیں غم نے مشغول کر دیا، اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، جعفر کے گھر والوں کو کھانا پہنچاؤ۔ جب 3 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا، آپ نے اپنے چچا عباس کو بلایا۔ یہ ہے باتیں کرنے والی جو ہمارے پیارے نبی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے کی۔ کہا چچا جعفر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اس کے 2 بچے یتیم ہو گئے، آؤ ان کے گھر چلیں، ایک بیٹے کو آپ اپنی کفالت میں لے لیں، ایک کو محمد اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جعفر کے گھر گئے، دونوں بیٹوں کا سر منڈوائے اور کہا عبداللہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے، نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں یتیم پلتا ہے اور وہ خوش دلی سے اس کی کفالت کرتے ہیں، قیامت کا دن جنت کے اندر وہ اس طرح جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ یتیم کی کفالت، ہم یتیموں کو کھاتے ہیں، یتیموں کے پاس کچھ ہو تو وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ کو اس بات پہ اتنا غصہ آتا ہے، کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جس نے یتیم کا مال ظلماً کھایا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈالا ہے۔ چاہے یہ مولوی کھائے یا کوئی اس کا چچا تایا کھائے، اس کا ماموں یا بڑا بھائی کھائے، جو یتیم کا مال کھاتا ہے، ظلماً کھاتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد جو نبی کریم نے فرمایا اب یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے اور ان کی لاش کو کاٹا گیا تھا، انہوں نے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے لڑائی کی تھی۔ 3000 لوگوں نے یا 3000 لوگوں نے 2 لاکھ لوگوں کا مقابلہ کیا تھا، انہوں نے بھی اسلام کی سربلندی اور اس کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تیسرے دن نبی کریم نے گھر میں جو بے لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا آج کے بعد میرے بھائی کے گھر تعزیت کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آج کے بعد تعزیت ختم۔
صرف بیوی ہے جسے 4 ماہ 10 دن سوگ میں بیٹھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم کی بعض بیویوں کے متعلق آتا ہے، غالباً ام حبیبہ، باپ فوت ہو جاتا ہے، جب 3 دن گزرے، چوتھے دن میک اپ کر کے کپڑے اچھے خوبصورت پہن کے بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا باپ فوت ہوا ہے، ابھی یہ دیکھیں انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے، ماں جی کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان لباسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ نبی مکرم کا حکم ہے کہ سوگ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے، میں نے اس لیے اپنے لباس کو بھی تبدیل کیا، اپنے جسم کو بھی زیب و زینت کے ساتھ مزین کیا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ میں اپنے نبی کی اطاعت میں یہ سب کچھ کیا ہے، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ 4 بیٹے شہید ہو گئے، خامد شہید ہو گیا، اور انہوں نے بھی 3 دن سے آگے تعزیت نہیں کی، صرف خامد کے لیے کیے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان شہید ہوئے، سیدنا عمر شہید ہوئے، سیدنا علی شہید ہوئے۔ کیا ان کی اولادوں نے یہ سب کچھ کیا؟ کیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پورے عالم اسلام کے اندر آپ کی ایک حیثیت تھی، حالانکہ ان کی وجاہت اتنی تھی کہ جہاں جاتے لوگ دیکھتے رہ جاتے، اللہ نے بادشاہوں سے زیادہ عزت دی ہوئی تھی انہیں، ان کی نیکی، تقوی اور طہارت کی وجہ سے۔ کیا وہ زبان سے ایک لفظ نکالتے؟ کیا وہ اپنے باپ کی برسی نہیں کر سکتے تھے؟ کہ وہ اپنے باپ کی شہادت کا سوگ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اس دین کے اندر اجازت ہوتی تو سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے باپ کی شہادت کا سوگ ضرور مناتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو ایک لینڈ لاٹ آدمی تھے، انہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر نے نہ خود نہ اپنی اولاد کو بہت زیادہ پنپنے نہیں دیا کاروباری اعتبار سے، تو سیدنا عثمان تو ایک لینڈ لاٹ آدمی تھے، ان کی اولادیں بھی لینڈ لاٹ تھی، کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ اور اس کے بعد سیدنا علی کو ان کے اپنے ایک ساتھی نے، جو پہلے بظاہر ان کا ساتھی تھا، اس بدبخت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے دروازے پہ شہید کر دیا، عبد الرحمن بن ابی ملجم، اللہ اسے غارت کرے۔ سیدنا علی کے دونوں پھول جنہیں نبی کریم نے اپنی خوشبو قرار دیا تھا، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، ہماری دل و جان اور ان کی دھڑکن، میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سیدنا حسنین کے ساتھ دشمنی یا بغض دور کی بات ہے، صرف سیدنا حسنین کے ساتھ محبت نہ کرنا منافق کی علامت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی، مظلومیت میں ہوئی، لیکن جو آج سیدنا حسین کا نام لے کے ہم کر رہے ہیں، کیا آپ کے نانا کے دین کی بربادی نہیں کر رہے؟ ہر بات میں ان کے نانا کے دین کو، ہم تو کہتے ہیں سیدنا حسین نے نانا کے دین کو بچایا تھا، اگر انہوں نے بچایا تھا تو پھر یقینی بات ہے میں اور آپ سیدنا حسین کے نانا کے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ سیدنا حسنین کے نانا نے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی تھی، ہم 1400 سال سے یہ کر رہے ہیں، اور 1400 سال سے نہیں، 350 ہجری سے پہلے اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سب سے پہلے معز الدولہ ایک بدبخت حکمران تھا، اس نے یہ سیدنا حسین کا تعزیہ نکالنا، سوگ منانا، ماتم کرنا، یہ ساری خباستیں اس نے شروع کی تھی، اس سے پہلے اس کا تصور کسی کو نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی شادیاں ختم، ہماری زندگی کے معاملات ڈسکنیکٹ، کاروبار ٹھپ، غم کی کیفیت چھا جاتی ہے، اور پھر عجیب طرفہ تماشا یہ ہے، سیدنا حسین کس دن شہید ہوئے؟ 10 محرم کو،
تو 1 محرم سے 10 محرم تک سوگ اور 11 محرم کو سوگ ختم. یہ کیا تماشا ہے؟ کیا تماشا ہے جو ہم نبی کے نواسے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جب تک وہ شہید نہیں ہوئے تب تک تو ہمارا رونا پیٹنا سب کچھ، اور جب شہید ہو گئے تو کام ختم. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری خواہشات کا نام دین نہیں رکھا، ہمیں آبا کے طریقے کا نام دین نہیں رکھا، مولویوں پیروں اماموں کے طریقوں کا نام دین نہیں رکھا. دین نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی. اگر دونوں میں سے ایک نکال دو گے تب بھی گمراہ، اگر تیسری ایڈ کرو گے تو تب بھی گمراہ. وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. آپ نے جس طرح خوشی منائی ہمیں اس طرح خوشی کرنی چاہیے، آپ نے جس طرح غم کیا ہمیں اس طرح غم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کل ہم اس ملک کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. ہمارے بیٹے اپنی موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکالیں گے اور لمبے لمبے باجے لے کے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، اور یہ کہیں گے کہ آج ہم اس زندہ قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ خطہ پاکستان کروڑوں بھی بن جائے، مکے کی ایک گلی کے برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کی سب سے عظیم بستی مکہ مکرمہ فتح ہوتی ہے بغیر کسی خون بہائے. نبی مکرم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ اپنی قصوہ اونٹنی پہ ہیں، مکے میں داخل ہوتے آپ کی کیفیت یہ ہے، آپ نے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ کا چہرہ اللہ کے حضور جھکتا جا رہا ہے. اتنا جھکتا ہے کہ بار بار آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے جو گدی ہوتی ہے اس کے کجاوے کے آگے ایک سوٹی ہوتی ہے لمبی سی، اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. آنکھوں سے اظہار تشکر کے آنسو ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ رسول اللہ نے خوشی کا طریقہ سکھایا کو اللہ کے سامنے جھک جاؤ خوشی میں، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اس کا شکر کرو گے تو تمہیں اور عطا کریں گے. ہم ہر سال اس کا کفر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں. کاش ہمیں سمجھ آتی کہ آزادی کا جشن رسول اللہ نے کیسے منایا تھا. آپ اللہ آنکھوں سے اظہار تشکر کے آنسو ہیں، اللہ کے سامنے سر جھک رہا ہے اور کہہ کے آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے. انجز وعدہ، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی تو نے مدد کی. وحزم الاحزاب وحدہ، سارے لشکروں کو تو نے شکست دی. اور 10 سال کے اندر 83 جنگیں لڑی، اور بہت سے صحابہ نے اپنی شہادتوں کو پیش کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا سال یا مہینہ نہیں تھا جو آپ کے گھوڑے کی پیٹھ پہ یا اونٹ کی پیٹھ پہ نہ گزرا ہو، جو کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نہ گزرا ہو. آپ 10 سال کے مہینے گن لیں اور 83 کو ملٹی پلائی کر لیں، کوئی مہینہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جب نبی مکرم اللہ کے رستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کر لے. لیکن یہ محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا مال اور جان لے کے اللہ کے رستے میں نہ نکلے ہوں. اور بہت سے لوگوں نے اپنا مال اور جانیں اللہ کے رستے میں پیش کر دی. پھر اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر کچھ آیتیں اتار دی.
اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میرے ساتھ فلاں کا سودا ہو گیا، تو بات پکی ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ سودا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں نے میرے ساتھ سودا کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، سودا کیا ہے؟ انفسہم واموالہم، انہوں نے اپنا مال اور جان میرے رستے میں لٹا دی، میں اس کے بدلے انہیں جنت دے دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں لڑے تھے، اللہ کے لیے لڑے تھے۔ فیقتلون ویقتلون، انہوں نے قتل کیا تو تب بھی بہتر، اگر قتل ہو گئے تو تب بھی بہتر۔ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، صرف اس نے قرآن میں نہیں، تورات انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ فاستبشروا، ان شہداء کو، ان غازیوں کو کہہ دو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے گھاٹے کا نہیں کیا، تمہارا سودا نفع کا ہے۔ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، تمہارا سودا نفع ہی نفع کا ہے، تم شہید ہوئے ہو تب بھی نفع، تم غازی ہو تب بھی نفع۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو شہداء اور غازیوں کو ملی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ ایک خوش نصیبی ہے جو انبیاء نے مانگی، جو صلحاء نے مانگی، جس کو یہ مل گئی، یہ اس کی خوش نصیبی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پہ فوت ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اور دنیا میں موت سے ڈرنے والوں میری طرف دیکھو، میں پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، سمندروں میں تلاش کرتا رہا، موت کو موت نہ ملی۔ میرے جسم کے دو جوڑوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر، تلوار، تفنگ کا زخم نہ آیا ہو۔ میرے جسم کا کوئی ایسا خالی نہیں جہاں دشمن کی طرف سے مجھے زخم نہ دیا گیا ہو، لیکن آج موت مجھے اپنے بستر پہ آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو عطا کر دے، وہ چاہے تو شہادت کی عظمت عطا کر دے، اور اگر دوسری موت بھی عطا کرے تو توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، تو پھر بھی خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کی حالت میں عطا کرے۔ اقول قولی ھذا۔